ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ میں تم کو ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، لا یزیغ عنھا الا ہالک، اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے، اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے، ہر آدمی نہیں بھٹکے گا۔ تو آدمی جب کوشش کرتا ہے، آزمائشیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ہر دور میں آزمائشوں کا دور آیا ہے، لیکن جو لوگ حق پر ہیں اور حق تلاش کرتے ہیں، ہر دور میں ان کو حق ملتا ہے، ہر دور میں حق ملا ہے۔ آج کے اس علمی دور میں میں جو مین بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے اس علمی دور میں، جو کہ جتنا علم آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، کہ آپ ایک بٹن دبائیں انگلی سے پوری دنیا کی خبر لے لیں، تمہاری انگلیوں کے نیچے پوری دنیا ناچ رہی، پورا دین تمہاری انگلیوں کے نیچے ہے، پورا جو کچھ آپ کو دنیا کی معلومات چاہیے ایک جگہ بیٹھ کر آپ لے لیں، اتنا علم زندگی میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس زمانے میں اب سے آپ 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کی طرف جائیں، کیا تھا؟ تو آج کے علمی دور میں جس طرح سے حق کی دعوت تیزی سے چل رہی ہے، اسی طرح سے گمراہی کی دعوت بھی تیزی سے چل رہی ہے۔ کہیں اگر ایک طرف حق علماء ہیں تو دوسری طرف علماء سو بھی ہیں۔ اچھا آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اتنے بڑے بڑے عالم، ساری زندگی اس نے پڑھنے میں گزار دی، ارے ان کے یہاں تو یہ حال ہے، پوری کتابیں لگی ہوئی ہیں، کتابیں ہی کتابیں لگی ہوئی ہیں، یہ دلیل ہے حق پہ ہونے کی؟ اگر یہ دلیل ہوتی، آدمی نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ نہیں جانتا ہے دنیا کی تاریخ میں کیا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے، اس کے دماغ کو کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تب اس کو جھٹکا لگتا ہے، تب جھٹکا لگتا ہے ہاں وہ تو گمراہ تھا ہی، وہ گمراہ تھا ہی ہے بھائی، وہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا تھا، اس کی تو کتابیں کتنی بڑی، اتنی بڑی کتاب، ایک کتاب اس نے 20 25 جلدوں میں لکھی ہوئی، اس کی کتابیں ہیں، اس نے کتنی کتابیں لکھی۔ اچھا اپنے ہی مولویوں کو دیکھ لو، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھ لو، بڑے بڑے عالم پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی نے اپنا مانچسٹر میں اڈا بنا رکھا ہے، کسی نے اپنا برطانیہ میں، کسی نے برمنگھم میں، کسی نے کہیں کہاں اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، کسی نے کراچی میں تو کسی نے لاہور میں، سب نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، دین کے بنا رکھے نہیں بنا رکھے، سب عالم ہیں، کیا یہ سب حق پہ ہیں؟ تو کس طرح سے آج کے دور میں جس طرح سے علماء لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آج اتنی سخت ضرورت ہے ہر کسی کو دین کا علم حاصل کرنے کی۔ اگر تمہارے پاس صحیح دین کا علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی بھی مولوی، دنیا کا کوئی بھی عالم تم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مولوی ایک حدیث سے پوری حدیثوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، جب تک کہ اس کے اور بھی 4-6 حدیثیں آپ کو نہیں آتی ہوں۔ جب 4-6 حدیثیں آتی ہوں گی، کوئی ایک حدیث پڑھ کے تم کو الٹی سیدھی بات بتائے گا، آپ دوسری چیز آپ کو یاد آ جائے گی کہ بھائی یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، ایسے میں تو ایسا ہوا، اس طرح میں سے ایسا ہوا، آپ بتا سکتے ہیں، لیکن تبھی بتائیں گے نا جب کہ تم کو اور بھی حدیثوں کا علم ہوگا۔ اگر تم کو علم ہی نہیں ہے تو کیسے بتا پاؤ گے؟ مثال کے طور پر آج میں ایک چھوٹی سی ایک حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس حدیث کو لے کر میں نے کئی دور کے علماء کو دیکھا، انٹرنیٹ پہ کئی دور کے اسی ایک ہی حدیث سے کس طرح سے اپنے دھرم کو، اپنے دین کو کس طرح سے ثابت کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں بات کہیں کی ہوتی ہے اور کہیں شروع کرتے ہیں اور کہیں سے لے جا کے کہیں ختم کر دیتے، اسی حدیث سے ایسی گمراہی کی دلیلیں، یہاں تک کہ حد ہو گئی ایک بڑا عالم یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ آج کا مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، آج کا مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ
کوئی عقل مند آدمی کی یہ سمجھ میں یہ بات آ جائے گی؟ اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے پروفیسر کمنٹ لکھ رہے ہیں اور نیچے لکھ رہا کہ آج کا مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا. کس کے کہنے پہ؟ کیونکہ اتنا بڑا عالم، اتنے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے، اتنی کتابوں کے اس کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ارے وہ تو پوری دنیا میں جب اس کی تقریر ہوتی ہے تو وہاں لاکھوں آدمی موجود ہوتا. یہ دلیل ہے. حدیث دیکھیں، آپ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، اگر میں وہ حدیث پڑھ کے آپ کو سناؤں تو شاید وہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس مہینے میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی. ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی تھی. ربیع الاول سے کون سا مہینہ آتا ہے پہلے؟ صفر کا مہینہ آتا ہے. تقریباً صفر کے مہینے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد گئے، احد تشریف لے گئے ہیں. اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اہل احد جو ہیں، احد والے جو ہیں ان کے اوپر نماز پڑھی. صلاتہ علی المیت، کون سی نماز پڑھی؟ نماز صلاتہ علی المیت کیا ہوتی؟ میت کی نماز ہوئی نا. مولوی کیسے گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، پہلے سے بتا دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہابی تم کو گمراہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں گئے اور احد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھائے تاکہ کوئی وہابی یہ نہ کہے کہ یہ قبرستان میں ہاتھ اٹھانا منع ہے. اچھا، کسی نے آج تک سعودی عرب میں آپ ہیں، کسی نے آپ سے یہ کہا کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھانا منع ہے؟ کہا کسی نے؟ تو اس کی اپنی بات ہے نہیں ہے بھائی. وہاں آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنے کو کسی نے منع کیا کہ آپ ان کے لیے، قبر والوں کے لیے دعا کریں؟ یہ کسی نے منع کیا؟ ان کے لیے تو دعا کرنے کا حکم ہے، ان کے لیے دعا کریں. منع کس چیز سے کیا؟ ان سے کچھ مانگے نہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلی علی اہل احد، اس کے لیے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں. صلاتہ علی المیت، پھر کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. اس کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے. مولوی ہے، عالم ہے، بڑا تقریریں کرتا پھرتا ہے، کہیں دبئی میں تقریر ہو رہی ہے، کہیں تقریر ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 8-10 سال کے بعد میں وہ تو کہتا ہے کہ جیسے ہی مرے فوراً زندہ ہو جاتے ہیں، قبر میں جیسے ہی مرے فوراً زندہ ہو جاتے ہیں. اب وہ کہے گا کہ 8 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آدمی سوال کرے گا وہ تو مرے ہوئے ہیں تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں جنازے کی ہے. تو اس بات کو چھپانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، اس کو بڑا چرچا ہے اپنے ایریے میں ہے. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، وہاں ہاتھ باندھ کے، اور ہے کیا چیز؟ صلاتہ علی المیت، جنازے کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی نماز پڑھی. اس میں رکوع سجدہ ہوتا ہے کہیں؟ یہی تو کھڑے ہی تو ایسے ہی ہونا. تو کہتا ہے ہاں ایسے کھڑے ہو گئے تاکہ تم کو کوئی گمراہ نہ کرے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے ہاتھ باندھنا بھی منع ہے، وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ہاتھ باندھ کے دکھا دیے، کہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، یہ تو پردہ ڈالا کس چیز پہ؟ اس نے اپنے عقیدے پہ پردہ ڈالا کہ تاکہ کوئی اس سے یہ سوال نہ کر لے کہ بھائی وہ مرے ہوئے کی پھر سے نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر وہ زندہ ہے تو زندگی تھوڑی نماز جنازہ ہوتی ہے بھائی. نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ مرے ہوئے کی ہوتی ہے نا، زندگی تو نہیں ہوتی. تو وہ اگر وہ پھر سے بتائے گا کہ نماز جنازہ پڑھی تو کہیں گے ارے تو وہ تو مرے ہوئے، تم تو چیختا پھرتا ہے تو پوری دنیا میں کہ وہ زندہ ہے زندہ ہے، تو ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں.
اچھا پھر اس کے بعد میں آگے بات آتی ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام کیا کہتے ہیں، اسی حدیث کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کا عرس کیا. کیا کیا؟ عرس کیا. عرس کی دلیل مل گئی. یہ عرس کی دلیل ہے. وہاں روتے ہوئے جاتے ہیں یا ہنستے ہوئے جاتے ہیں قبرستان میں؟ بھائی وہ عرس کی، تمہارے یہاں عرس میں یہی ہوتا ہے؟ تو کہتا عرس کی دلیل ہے. کیسے دلیل؟ کیسے ہے عرس کی دلیل؟ ایسے ہے عرس کی، عرس میں کیا ہوتا ہے؟ مولوی تقریر ہی تو کرتا ہے. عرس میں کیا ہوتا ہے؟ پبلک بیٹھی تو ہوتی ہے، تو وہاں پبلک بیٹھی، رسول اللہ صلی تقریر کر رہے، عرس ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کا عرس کیا، نعوذ باللہ. ہے پھر اس کے بعد حدیث کا آگے کا حصہ کیا ہے؟ آگے کا حصہ یہ ہے کہ نبی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، کہ صلاتہ علی المیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. ثم انصرف علی المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی واللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کئی ایسی باتیں بیان کی جن باتوں کو کہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے پبلک کے سامنے، اور اسی حدیث سے کتنی دلیلیں دی جاتی ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی واللہ، اللہ کی قسم ہے کہ میں انی واللہ لا انظر الی الحوض الان، کہ اللہ کی قسم ہے میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. اگر اس حدیث پر آپ غور کریں تو ان کے سارے عقیدے اس حدیث کے خلاف ہیں. اس حدیث کے سارے عقیدے اس حدیث کے خلاف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارا امیر ہوں، میں تمہارا امیر ہوں اور تمہارے اوپر میں گواہ ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ بھی ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. اور آپ وسلم کہتے ہیں کہ انی واللہ، اللہ کی قسم ہے، لا انظر الی الحوض الان، کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ خزائن الارض، کہ اللہ کی قسم ہے مجھے کائے کے خزانے دیے گئے، زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، اور مفاتیح الارض، اور زمین کی چابیاں دی گئی ہیں. زمین کی اس حدیث سے دلیل پکڑتا ہے، کہتا ہے اس سے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، شروع سے حدیث پہ غور کریں کہ کس طرح